بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرا نام صبا ہے۔ میری عمر تقریباً 16 سال تھی۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اس وقت میرے بابا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے گاؤں والے بہت ہی زیادہ سخت اور مطلب پرست لوگ تھے۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اس وقت ہمارے حالات بہت برے تھے۔ میرے ابو مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام چلتا تھا، لیکن میرے ابا جان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی میں تھی۔ اس کے بعد میرے 3 بھائی تھے اور آخر میں ایک چھوٹی بہن تھی۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز ختم ہو گئی، اس لیے میں اپنی چھوٹی بہن اور اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر گاؤں کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان سے مدد کی اپیل کی، لیکن کسی نے بھی ہماری مدد نہ کی۔ میں نے ان کی بہت منتیں کیں، ان سے پیسے ادھار مانگے کہ ہم آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ ہمارے سگے رشتہ داروں نے بھی ہماری مدد نہ کی۔ تھک ہار کر میں مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور امی جان کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی ہمیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہا ہے، جیسے ہمارے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ گاؤں کے لوگوں میں رحم نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اماں ویسے بھی عدت میں تھیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں۔ اچانک اماں جان کو یاد آیا کہ میرے پاس تو زیورات ہیں، کیوں نہ ہم اس کو فروخت کر کے کچھ دن اپنا گزر بسر کریں۔ اماں جان یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں، صندوق میں سے کچھ زیورات نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا کہ سنار کے پاس چلی جاؤ اور اس کو بیچ دو تاکہ ہمارا کچھ دن گزر بسر ہو جائے۔ میں عدت کے بعد کوئی کام ڈھونڈتی گی اور گھر کا نظام سنبھالوں گی۔ ابھی تم چلی جاؤ۔ میں نے زیورات کو سنبھالا اور امی کا حکم بجا لانے کے لیے چل پڑی۔ رستے میں ہر کوئی مجھے گھور رہا تھا کہ ایک لڑکی کہاں جا رہی ہے۔ میں رستے میں واپس آ گیا اور اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور دوبارہ سنار کی دکان کی طرف چل پڑی۔ سنار کی دکان پر پہنچ کر میں نے زیورات سنار کو دیے اور کہا کہ یہ زیورات میری امی نے دیے ہیں، ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اس لیے زیورات رکھ لو اور مجھے زیورات کی قیمت ادا کر دو۔ گاؤں کا سنار ایک لالچی آدمی تھا۔ اس نے پہلے تو زیورات کو غور سے دیکھا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ یہ زیورات بہت پرانے ہیں، ان کی قیمت بہت ہی کم ہے۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو بیچ رہے ہیں۔ یہ اتنے بھی کم قیمت نہیں جتنے تم بتا رہے ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ بچی، اگر تم نے بیچنے ہیں تو بتا دو، ورنہ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ میں مجبور تھی۔ آخر میں نے معمولی سی قرض وصول کی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ میں بہت پریشان تھی کہ اتنی کم قیمت سے ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ گھر آ کر میں نے اپنا سارا واقعہ امی کو سنایا اور بتایا کہ سنار نے مجھے بہت کم زیورات کے بدلے بہت کم قیمت دی ہے۔ امی جان نے کہا، بیٹا چلو، کچھ دن تو ہمارے گزر ہی جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دیں گے اور کچھ دن کے لیے تو ہمارے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں دیکھتی تھی آگے کیا کرنا ہے۔
अम्मा जान ने कुछ पैसे अपने पास संदूक में छुपा कर रख लिए और कुछ मेरे हाथों में रख कर कहने लगी कि जाओ बाजार से जाकर खाने पीने का सामान ले आओ ताकि मैं खाना तैयार कर सकूं। मैं पैसे लेकर बाजार चली गई, वहां से खाने पीने की चीज़ें वगैरह खरीदी और घर आकर अम्मी जान ने खाना बनाया। इस तरह मेरी अम्मी की इद्दत गुज़र गई। इद्दत गुज़रने के बाद मेरी अम्मी ने काम ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी सुबह जाती और शाम के वक्त घर वापस आती, लेकिन फिर भी इतने थोड़े पैसे होते जिससे हमारे घर का गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता था। बहुत ज़्यादा काम करने से अम्मी जान बहुत बीमार हो गई। मैंने स्कूल भी जाना छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी तालीम पर खर्च कर सकूं। 2 वक्त की रोटी हमें बड़ी मुश्किल से मिलती थी और तालीम के अखराजात मेरी अम्मी कहाँ से अदा करती। पिछले कुछ दिनों से अम्मी जान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसी हालत में भी वो काम करने के लिए निकल जाती और पूरा पूरा दिन काम करती, जिससे उनकी तबीयत हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद ही बिगड़ती चली गई। और वो भी क्या करती, घर के हालात ही ऐसे थे जो उन्हें आराम की इजाज़त नहीं देते थे और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि अम्मा अपना इलाज करवा पाती। इसलिए महल्ले में ही किसी ना कोई दवाई लेकर खा रही थीं और अम्मा को पता ही नहीं चला था कि ये दवाइयाँ उनके लिए नुकसानदा साबित होने लगी हैं। और जब भी दवाइयाँ खाती उन्हें गहरी नींद आ जाती और उसके बाद वो काम पर भी ना जा पाती, जिसकी वजह से वो पूरा दिन गुस्से में रहती। वो जानती थीं कि काम पर जाती है तो ही ये घर चलता है। एक दिन अगर काम पर ना जाएं तो हम सब भूखे रह जाएंगे। इसलिए वो हर हाल में काम पर जाती थी। लेकिन आज तो सुबह से ही उनकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब थी। पूरी रात गुजर गई थी, वो खांसते जा रही थी। मैंने बहुत बार उन्हें कहा कि मैं आपकी जगह काम पर चली जाती हूँ, आपको कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए। लेकिन अम्मा मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं थी। उनका कहना था कि ये बहुत मुशक्क़त वाला काम है। अगर मैं तुम्हें अपनी जगह काम पर भेज दूंगी तो तुम्हें काम की समझ भी नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं ही चली जाऊं। नाश्ता करने के बाद अम्मा बिना दवाई खाए घर से निकल गई। पीछे से मुझे उनकी फ़िक्र सताने लगी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। यहाँ के लोग भी ऐसे थे जो बिल्कुल भी मदद नहीं करते थे। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे अच्छे से था। ऐसे में अगर अम्मा को कुछ हो जाता तो वो अम्मा की मदद नहीं करती। मुझे अम्मा की फ़िक्र हो रही थी। कई बार सोचा कि जाकर अम्मा को देख ही आती हूँ। जिस जगह अम्मी जान काम करती थी यहाँ से काफ़ी दूर थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसे हालात में क्या करूं। अम्मा के पास जाऊं या घर बैठकर उनका इंतज़ार करूं। मैं छत पर चली गई और बैठकर सब सोचने लगी। अभी मैं बैठी थी, यही सब सोच रही थी कि अचानक से मुझे छत से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। छत के कोने से आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान हुई कि इस पल छत के कोने से किसकी आवाज़ आ रही है। हालांकि छत पर मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जब छत के कोने में गई तो साथ वाले घर में एक लड़का जो कि पैंट शर्ट पहने हुए था एक बच्चे के साथ खेल रहा था। क्योंकि वो दोनों फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है, इसलिए मैं उसे देखने लगी। अचानक लड़के की नज़र मेरी तरफ पड़ी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहा,
اگر ہمارے ساتھ کھیلنا ہے تو آ جاؤ۔ میں نے اسے اگنور کر دیا اور چھت سے نیچے اندر آ گئی۔ شام کے وقت امی جان آئی۔ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرے اصرار کرنے پر امی گاؤں میں ایک ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے جو لڑکا مجھے چھت پر ملا تھا وہ بھی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بچے کی ٹانگ پر پٹی کروا رہا تھا۔ شاید بچے کو چوٹ لگی تھی۔ ڈاکٹر نے پٹی کر کے میری امی کو چیک کیا اور دوائی لکھ دی۔ میری امی نے فیس اور پیسوں کا پوچھا تو ڈاکٹر نے پیسے بتائے، جسے سن کر امی نے ڈاکٹر سے درخواست کی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مہربانی کر کے کچھ کم کر دیں۔ لیکن ڈاکٹر نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ دوائیاں بہت مہنگی آتی ہیں۔ پاس بیٹھے لڑکے نے میری امی کو کہا کہ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ گھر ہی چلی جائیں، میں ادا کر دیتا ہوں۔ میری اماں جان نے اس لڑکے کو بہت دوائیں دیں اور ہم گھر آ گئے۔ اگلے دن میں صبح چھت پر گئی تو وہ لڑکا کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھی اور سامنے ٹیبل پر ایک بیگ اور کافی زیادہ کتابیں وغیرہ پڑی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وہ سکول کا سبق یاد کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر میری طرف پڑی تو وہ میری طرف آ گیا۔ ہمارے گھر اور اس کے گھر کا فاصلہ تقریباً 5 فٹ تھا، کیونکہ ہمارے گھر اور ان کے گھر کے درمیان ایک سڑک کا فاصلہ تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ کہنے لگا اس کی کوئی بات نہیں، میں اس کی احسان مند تھی، اس لیے مجھے اس کا شکریہ ادا تو کرنا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم سکول جاتی ہو؟ میں نے کہا کہ پہلے سکول جاتی تھی، اب نہیں جاتی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ امی جان بیمار رہتی ہیں، اس لیے نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہیں پڑھنا چاہیے، اب مجھ سے پڑھائی کا خرچہ لے لو، لیکن تعلیم حاصل لازمی کرو۔ میں اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ شام کے وقت جب میں سبزی لے کر گھر واپس آئی تو وہ لڑکا میری اماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میری اماں کے ہاتھ میں کافی سارے پیسے تھے۔ میں اس وقت خاموش ہو گئی اور کوئی بات نہ کی۔ کچن میں جا کر کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں کچن سے باہر نکلی تو وہ لڑکا ہمارے گھر میں موجود نہیں تھا اور امی خوش بیٹھی تھیں۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکا کیا کرنے آیا تھا تو امی نے بتایا کہ وہ لڑکا تو فرشتہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو امی نے کہا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے کام پر نہیں جانا اور جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہوں گے میں آپ کو ادا کر دیا کروں گا۔ امی جان نے مجھے کہا کہ کل سے تم سب بہن بھائیوں نے سکول جانا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی جان اگر کچھ عرصے بعد اس نے ہم سے پیسے واپس مانگ لیے تو ہم کہاں سے دیں گے؟ امی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ شام کو میں چھت پر گئی تو وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عدیل ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہماری مدد کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میری امی اس دنیا میں نہیں ہے اور ہم بھی پہلے بہت غریب ہوا کرتے تھے۔ امی کے فوت ہونے کے بعد میرے ابو دبئی چلے گئے اور وہاں میرے ابو نے بہت سارا پیسہ کمایا جس سے ہم امیر ہو گئے اور مجھے تمہاری ماں میں اپنی ماں نظر آتی ہے۔ میں کسی کی ماں کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے اور اپنی ماں معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات بولوں؟ میں نے پوچھا جی بولو، تو کہنے لگا
आप मुझे अच्छी लगती हो। उसकी बात ये सुनकर मैं खामोश हो गई और वहाँ से जाने लगी। तो उसने मुझे आवाज़ देकर कहा कि मैं आपके साथ गलत नहीं हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अम्मी से बात करो। यह कहकर मैं छत से नीचे आ गई। कुछ अरसे बाद अदील के वालिद दुबई से वापस आ गए और मेरी अम्मी से मेरा रिश्ता मांगा। मेरी अम्मी ने हाँ कर दिया। कुछ अरसे बाद हमारी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। हमने बहुत सब्र किया और मेहनत की। गुर्बत में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ताला ने हमें सब्र का खूबसूरत फल दिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।